السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، امن و امان کے ساتھ ہوں گے، اور ہم سب مل کر آج پھر سے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر سے ملنے کا موقع دیا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا موقع دیا۔ الحمدللہ زندگی کی ایک اور بہت ہی پیاری نعمت سے نوازا، بہت ہی پیاری مہلت سے نوازا۔ ایکچولی ہم اس کو مہلت کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ ہمیں پروردگار مہلت مہلت پر مہلت، مہلت پر مہلت، وقت پر وقت، چانس عطا فرماتا ہے کہ ہم پھر سے اٹھیں، جاگیں اور اس کی اطاعت کو بجا لائیں، ارد گرد بکھری ہوئی نشانیوں کو پہچانیں، کائنات میں ہونے والے تمام تبدیلیوں پر غور کریں، غور کریں، غور کریں۔ انشاءاللہ ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ یہ شکر ادا کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ مت یہ سوچا کریں کہ شاید میں ایوری ڈے آتی ہوں اور صرف ایک ہی ٹاپک پر بات کرتی ہوں اور یہ بہت معمولی سی بات ہے۔ نہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ہم خدا کا ہر چیز پر، چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں پر شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کے 90% مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پرابلمس آج دنیا میں اتنی ہیں، دنیا میں اتنی زیادہ کیوں ناشکری ہے، کیوں حرص ہے، ہوس ہے، حسد ہے، کینہ ہے ایک دوسرے کے لیے؟ کیونکہ ایک دوسرے کے پاس ہم سے بڑھ کر اگر کوئی نعمت ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر آج ہمارے پاس ایک چیز ہے، نہیں ہمارے پاس اگلی چیز یہ ہونی چاہیے اور ہونی ہی چاہیے، ہمیں چاہیے ہی چاہیے۔ نو، کیا پروردگار نے ہم سے کبھی کوئی ڈیمانڈ کی کہ آج تم نے 4 رکعت نماز ادا کیا، تم نے 8 رکعت نماز ادا کیوں نہیں کی؟ پروردگار نے تو ہمیں کتنی نمازیں دی تھی نا، کرتے 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 کتنی کم نمازوں پر ہم آ گئے۔ 5 نمازیں، ہمارے نبی نے ہمیں 5 نمازوں کا حکم دیا پروردگار کے حکم کے حساب سے، ان کے حکم کے مطابق، کیونکہ وہ تو اللہ کے احکامات کو ہم تک پہنچاتے تھے، خود سے کبھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ جب پروردگار ہم سے اتنا ڈیمانڈنگ نہیں ہے، جب پروردگار ہم سے حد سے زیادہ، ہماری ہمت سے زیادہ، ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر بوجھ نہیں ڈالتا، ہم سے ڈیمانڈ نہیں کرتا، تو ہم کیوں اتنے ڈیمانڈنگ ہو گئے ہیں؟ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ اس قدر ڈیمانڈنگ ہے۔ ہمیں آج ہمارے پاس ایک چیز ہے نا، نہیں کل ہمارے پاس اب ہم نے اس کے بعد یہ چیز بائی کرنی ہے، اس کے بعد یہ چیز بائی کرنی ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم بے سکون ہیں، ناخوش ہیں۔ کیوں؟ ہم شکر کی طاقت کو نہیں سمجھتے، اپنے پروردگار کا شکر نہیں ادا کرتے۔ کچھ اچھا مل بھی جائے تو ٹھیک ہے، بس مل گیا، نارمل ہے، اس فائن، نو پرابلم، اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ نو، ہمیں اس قدر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس کا وہ حق رکھتا ہے، جس کا وہ حقدار ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے، آج ہمارے پاس ایک اچھا سوٹ ہے، کل ہمیں کسی محفل میں جانا ہے، دوبارہ ہم وہ سوٹ استعمال نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ ایسا لوگ کیا کہیں گے؟ کل جو سوٹ پہنا تھا یا لاسٹ ایونٹ میں جو سوٹ پہنا تھا، آج بھی وہی پہن لیا، نو ایشو، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ہمارے نبی کے پاس کیا تھا بتائیے؟ 2 لباس تھے، ایک دھلتا تھا اور دوسرا پہنتے تھے۔ جناب مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی مثال لیجئے، ہمارے پاس کتنی بڑی بڑی مثالیں ہیں، کتنی بڑی بڑی جنگیں کرتے تھے، کتنے بڑے بڑے مقاصد کے لیے یہ لوگ دنیا میں آئے تھے، خدا کی وحدانیت کا پیغام لے کر آئے تھے، خدا کی کس طریقے سے ہم نے عبادت کرنی ہے پیغام لے کر آئے تھے۔ دنیا میں کیا کچھ نہیں سہا انہوں نے، کتنے بڑے بڑے کام کیے، تو ان کو تو خدا سے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہونا چاہیے تھا کہ پروردگار تیرے ہی حکم کو بجانے کے لیے، تیرے ہی دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، تیری وحدانیت کی پہچان کروانے کے لیے اپنے خاندان ہم قربان کر رہے ہیں، خود ہم قربانیاں دے رہے ہیں، تو پروردگار ہمیں یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ نو، کچھ ڈیمانڈ نہیں کی۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود، اتنا کچھ قربان کرنے کے باوجود، پروردگار تیرا شکر ہے، پروردگار تیرا شکر ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیے تاریخ کو، کس نبی نے ڈیمانڈز کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی آپ مثال لیجئے، کتنے سال انہوں نے تبلیغ کی کوشش کی، اور کتنے لوگ ان کے پاس آتے تھے؟ بہت کم، بہت کم، کتنے لوگوں کی۔ اسی طرح ہمارے، آپ ہر نبی کی مثال اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ کو ضرور، تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ ہم ایکچولی اپنی قرآن سے دور ہو گئے ہیں، ہم اپنی تاریخ سے دور ہو گئے ہیں۔ جو قومیں اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں نا، وہ مٹ جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی تاریخ کو یاد کرنے کے لیے بکس کا مطالعہ کرنا شروع کیجئے، پیغمبروں کی، نبیوں کی، ان کے خانوادوں کی سٹوریز پڑھنا شروع کیے، چھوٹی چھوٹی سٹوریز، چھوٹے چھوٹے پیراگرافس ڈیلی پڑھنا شروع کیجئے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیسی وقت گزارا، کیسی زندگی گزاری۔ آج تو ہم بہت سہولیات کے دور میں رہ رہے ہیں، انتہائی سہولیات کے دور میں، اور لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہمیں سہولتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہماری زندگیوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو شکر بھی اتنا بڑھنا چاہیے تھا، لیکن شکر بڑھنے کے بجائے کم ہوتا گیا۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوڑ میں شامل ہیں،
اس کے پاس 10,000 کی چیز ہے نا، اگر اس نے 10,000 کا سوٹ پہنا ہے نا، میں کل 15,000 کا پہنوں گی. اس کے پاس یہ بیگ ہے، میرے پاس اس برانڈ کا بیگ. برانڈز نے ہمارے معاشرے کو ہماری دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. بہت معذرت، میں برانڈز کے خلاف بات نہیں کر رہی، لیکن انہوں نے برانڈز کی دوڑ میں لوگوں نے لگ لگ کر آپ دیکھیے آج ہمارا معاشرہ کہاں ہے. پہناوے اچھے ہو گئے ہیں، گھر بہت اچھے ہو گئے ہیں، لیکن دل، دماغ، طور اتوار یہ کتنے چھوٹے ہو گئے ہیں نا، ظرف کتنے چھوٹے ہو گئے ہیں. تو پروردگار کی عطا پر ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے. پروردگار کی ایک ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے، آپ یقین کیجئے ایک ایک سانس، ہم اس کی عطا کا شکر نہیں ادا کر سکتے جو ایک ایک سانس ہمیں ملتی ہے. ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم ایسا کرو میں تمہیں عطا کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو میں عطا پہ عطا کروں گا. ہماری کیا ویلیو ہے، کیا اوقات ہے ہماری، لیکن وہ پھر بھی ہم سے کتنے بڑے بڑے وعدے کرتا ہے، اور بے شک وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے. میں ایک عام انسان ہوں، میں بہت کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی فاضلہ نہیں ہوں، میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوں، میں ایک بہت عام انسان ہوں. آپ لوگ ماشاءاللہ بہت ایجوکیٹڈ ہیں، بہت سمجھدار اور بہت اچھے ہیں، اور مجھ سے کہیں بہتر لوگ ہیں. میں شکر کے پروسیس سے گزر رہی ہوں. جیسے میں روز آپ سے کہتی ہوں نا کہ شکر ادا کیجئے، میں اس پروسیس سے گزر رہی ہوں. میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میں اس پروسیس سے گزر رہی ہوں. مجھ پر بھی ایک وقت تھا میں بھی مطمئن نہیں ہوتی تھی چیزوں سے. مجھے بھی ایک چیز آتی تھی اور دوسری کی پریشانی شروع ہو جاتی تھی، دوسری آتی تھی، تیسری کی پریشانی شروع ہو جاتی تھی. کبھی دل سے خدا کا شکر ادا کرنے کا سلیقہ ہی نہیں سیکھا تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے ایک جگہ ایک اپنے مولا کی حدیث پڑھی کہ پروردگار اپنے بہترین بندوں سے امتحان لیتا ہے. پروردگار سب سے جو مشکل ٹاسک ہوتا ہے نا، وہ اپنے لائق بندے کو دیتا ہے، کیونکہ پروردگار کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس ٹاسک کو پورا کر لے گا. اس مشکل پر قابو پالنے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمیں آزمانے کے لیے، ہمیں اسٹرانگ بنانے کے لیے، پروردگار ہمیں سزا دینے کے لیے ہم پر مصیبتیں نہیں ڈالتا. یہ چیز غلط ہے، یہ بات غلط ہے. وہ ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں، ہم سے بدلے لینے یا ہم سے انتقام لینے کے لیے نہیں ہم پر مشکلیں ڈالتا، مصیبتوں میں ہمیں ڈالتا، بلکہ ہمیں مضبوط کرنے کے لیے، ہماری بصیرت کو کھولنے کے لیے، ہماری آنکھ کھولنے کے لیے، ہمارے دل کی آنکھ، ہمارے ایمان کی آنکھ کھولنے کے لیے ہم پر مشکلات ڈالتا ہے، تاکہ ہم سنور جائیں اس سے پہلے کہ ہم اس کے حضور حاضر ہوں، اور اس سے پہلے ہی ہم اپنے راستوں کو بہترین کر لیں. تو I'm sorry کہ میری بات لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر میں کچھ بھی اچھا سیکھتی ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کو بھی یہ بات بتاؤں، اپنی فیملی میں بھی شیئر کروں. اور آپ سب بھی فیملی ہیں تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بھی اس اچھی بات سے آگاہ کروں. اگر کوئی ایک بار خدا کا شکر ادا کر لیتا ہے، میری اس ویڈیو کو دیکھ کر اگر آپ کے دل پر کوئی بات اثر کر جاتی ہے، یا آپ کچھ اچھا کہنے کے قابل ہو جاتے ہیں، یا کچھ ایسی چیز ہے جو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر لیتے ہیں، یا آپ کی زندگی میں وہ چیز جگہ لے لیتی تھی، تو آپ یقین کریں یہ چیز میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گی دنیا و آخرت میں. آج جمعرات کا دن ہے، تو آئیے آج کے دن کی دعا کا ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے تاریک رات کو ختم کیا اور روشن دن کو اپنی رحمت سے وجود بخشا، اور مجھ پر بھی اپنی روشنی بکھیری. اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو ہم پر اپنی روشنی نہ بکھیرتا، سورج کی روشنی نہ آتی ہم پر، اور میں اس کی نعمت سے مستفید ہوتی ہوں. کتنی بڑی نعمتیں ہیں نا. پہلے نیند دیتا ہے پرسکون، پھر زندہ سلامت اٹھاتا ہے. جب اپنے بستر سے نیچے پاؤں رکھتے ہیں تو پاؤں اس قابل ہوتے ہیں کہ زمین پر کھڑے ہو سکیں. تو یہ اس کی نعمتیں ہیں. اے معبود، جس طرح تو نے مجھے آج کے دن زندہ رکھا، اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور اپنے نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وآلہ محمد، ان کی پاک پاکیزہ آل پر اپنی رحمت فرما، اور مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے، گناہ کمانے سے داغدار نہ بنانا. آج کے دن میں جو بھلائی ہے، بعد میں آنے والے انہی دنوں میں جو بھلائی ہے مجھے عطا فرما، اور مجھے اس دن کے شر جو کچھ اس میں ہے، اس کے شر سے اور اس کے بعد بھی شر سے بچانا ہے. میرے معبود، میں اسلام کے ذریعے سے تیری طرف متوسل ہوتی ہوں، اور قرآن کے احترام کے ساتھ تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تیرے حضور اپنا شفیع بناتی ہوں، پس اے معبود جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کی امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے معبود اس جمعرات میں میری 5 حاجات کو پورا فرما دے مولا، کہ سوائے تیرے کرم کے کوئی اس کی گنجائش نہیں رکھتا اور سوائے تیری نعمتوں کے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایسی صحت و سلامتی عطا فرما جس کے ذریعے تیری اطاعت پر قوت حاصل ہو، ایسی عبادت کی توفیق دے جس سے میں تیرے عظیم ثواب کی حقدار بن جاؤں۔ رزق حلال سے میری حالت میں کشادگی فرما، خوف و خطرے کے مواقع پر اپنے امان کے ذریعے محفوظ فرما، غم و آلام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ اور رحمت نازل فرما۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، اور ان میں سے میرے لیے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا کے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالمین سے کہ پروردگار ہماری آج کی تمام تر دعاؤں کو اپنے دربار عزتی میں قبول و مقبول فرمائے، اور آج کے دن میں جتنا شر ہے، برائی ہے، نیگیٹیویٹیز ہیں، ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ جو لوگ اپنے کاموں کے لیے، اپنے رزق و روزی کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کے رزق میں، ان کے روزی میں حلال 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 فراوان رزق عطا فرمائے، صحت سلامتی زندگی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور جو بچے حصول علم کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، پروردگار ان کے علم میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، اور وہ اپنے والدین کے لیے دنیا و آخرت میں صدقہ جاریہ بنے۔ ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، میرے والدین سمیت پروردگار ان سب کی مغفرت فرمائے، انہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک بہترین بہترین باغ بنا دے پروردگار۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں جنت میں بہترین مقام پر ان کو رکھے انشاءاللہ۔ اور جو والدین سلامت ہیں، حیات ہیں، خدا ان کو صحت سلامتی اور زندگی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ، ان کے دعا والے ہاتھ اپنے بچوں پہ، اپنی اولادوں کے سروں پر قائم رکھیں انشاءاللہ العزیز۔ اور ہمیں ایسی اولادیں بنائے کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، ہم جیسی اولادیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور جن کے والدین سلامت ہیں ان کے لیے بھی ان کی اولادیں صدقہ جاریہ بنے دنیا و آخرت میں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پاک پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہماری تمام تر حاجات کو اپنے بارگاہ عزتی میں قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ دعا کرتی ہوں پروردگار ہم لوگوں کو اپنے شکر گزار بندوں میں رکھے انشاءاللہ العزیز۔ دنیا کی دوڑ کے بجائے ہم آخرت کی دوڑ کو دیکھیں۔ اس دنیا میں جن مقاصد کے لیے ہم آئے ہیں، پروردگار ہمیں آگہی دے، آگہی دے، آگہی دے۔ یہ دعا ہے صبح و شام، پروردگار ہمیں وہ آگہی دے کہ پروردگار ہمیں پہچان عطا فرما کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمیں کس مقصد کے لیے کام کرنا ہے۔ پروردگار ہمارے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کرے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ یہی ہم امید رکھتے ہیں۔ اور پروردگار ہمیں وہ ایمان، وہ کردار عطا فرمائے، وہ مضبوط کردار، وہ بہترین کردار عطا فرمائے کہ ہم امام وقت کے جانثاروں میں شمار ہوں انشاءاللہ، ان کے دوستوں میں، ان کا ساتھ دینے والوں میں ہمارا شمار ہو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ۔ پروردگار سے یہی امید رکھتے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کل کی دعا کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک پروردگار آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔